حبيب عاد مشتاقا إلينا، تفرقنا هنا وهنا التقينا، فما أحلى لياليه تباعا. اللهم صل على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى مساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابو داؤد والترمذی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجد میں کثرت سے نماز کے لیے جاتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں یا رات کا ٹائم ہو یا راستے میں اندھیرا ہو، اور اندھیرے میں جب وہ مسجد کی طرف آتے ہیں تو انہیں خوشخبری سنا دی جائے کہ وہ قیامت کے دن پورے کے پورے نور کی انہیں خوشخبری سنا دیں۔ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن روشنیوں میں ہوں گے، یا قیامت کے دن انہیں نور سے نوازا جائے گا۔ اندھیرے کی وجہ سے جو انہیں مسجد میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے، ان کا اجر بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت انہیں اپنے نور سے نوازیں گے، انہیں روشنیوں میں رکھیں گے۔ چاہے بھی محدثین نے کہا ہے کہ قبر کے اندھیرے مراد ہوں کہ قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، قبر بھی اللہ رب العزت ان کی برکت سے انہیں ان کی قبروں کو روشن فرما دیں گے۔ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ جو مرحومین کی قبر ہے انہیں روشن فرما، اور اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خوشخبری دے رہے ہیں اندھیروں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پر آنے والوں کے لیے۔ اور ایک اور حدیث ہے وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بہترین جگہوں میں سے اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور بری بدترین جگہوں میں سے، ناپسندیدہ جگہوں میں سے اللہ کے نزدیک اسواقها بازار ہے، دنیا کے بازار ہیں۔ اور عموماً آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بازار میں ویسے ہی سے ایک تو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے لیے انسان چلا جائے، اپنی ضرورت پوری کر لوٹ آئے، اس کے لیے بہت سے آداب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ نظروں کی حفاظت، سیدھی طرف چلنا، اور کسی کو تکلیف نہ دینا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اور ایک دعا ہے کہ اس بازار میں جانے سے پہلے وہ دعا پڑھ لی جائے۔ بہت سے آداب بتائے ہیں، مگر بغیر کسی وہ ضرورت کے، جسے ہم کہتے ہیں ونڈو شاپنگ، گھومنا پھرنا، ٹائم پاس کرنے کے لیے بازاروں میں نہ جایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر جو لمحات ہوں گے آخرت میں، انسان اس کے لیے ترسے گا کہ کاش ساری زندگی میں نے ایسے کیوں نہ گزار دی، وہ لمحات اللہ کے ذکر والے ہوں گے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت کے بدلے جو ہمیں انعامات مل رہے ہیں، پھر وہ پچھتائیں گے کہ ہمارے وہ لمحات جو ان چیز سے خالی ہیں، کہ کاش وہ لمحات بھی ان چیزوں میں بھرے ہوتے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ تجارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے ہیں، صحابہ بھی جاتے ہیں، مگر ضرورت کے علاوہ وقت وہاں گزارنا تو بنعوذ باللہ آج کل تو انسان گناہ کی نیت سے نوجوان بازار جا رہے ہوتے ہیں، اس سے بہت ہی زیادہ اجتناب کیا جائے۔ ویسے بھی قرآن میں حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنین سے یہ کہہ دو جب وہ
باہر نکلیں تو اپنے نظروں کی حفاظت کریں. نظروں کی حفاظت کا تو قرآن میں حکم ہے. اور بازار ایک ایسی چیز ہے انسان جب اس میں جاتا ہے تو کئی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، جس میں سب سے بڑا گناہ بد نظری ہے. اور یہ ہے کہ گندی نگاہ کسی پر، ایک تو ہے بد نظری ہو جانا، ایک ہے بد نظری کرنا، کسی پر غلط نگاہ ڈالنا، اور پھر شہوت کی نیت سے کسی کو دیکھنا اور بدکاری کے لیے سوچنا. یہ تو پھر کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے، کیونکہ وہ خاتون جسے بد نظری کی نگاہ سے، گندی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یا تو وہ کسی کی والدہ ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے. آپ کے بھی گھر میں والدہ ہے، بہن ہے، بیوی ہے. کیا آپ اس چیز کو قبول کریں گے کہ کوئی اور شخص آپ کی ماں کو، بہن کو، بیوی کو اس نگاہ سے دیکھیں جیسے آپ کسی کو اس نگاہ سے، اس نیت سے دیکھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط برتنی چاہیے، نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ضرورت کے بغیر بازار میں نہیں جانا چاہیے. ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں، کپڑے لینے ہیں، سامان لینا ہے، سودا لینا ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی چیز لینی ہے تو اس کے لیے ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں. ضرورت کے علاوہ بازار سے اجتناب کیا جائے. اور پسندیدہ جگہ مساجد ہے. مساجد کو آباد کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، شفاعت ہے، اور دعاؤں کا قبول ہونا ہے، اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل ہونا ہے. اور زیادہ سے زیادہ وقت ویسے ماہ رمضان میں مساجد میں گزارا جائے، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، نوافل میں، عبادات میں. ماہ رمضان کو تو ویسے ہی عبادت کا مہینہ کہا گیا ہے، تو رمضان میں، خصوصاً رمضان میں بازاروں سے اجتناب بہت ہی ضروری ہے. عید کے لیے کپڑے لینے ہیں، ایک دن میں لے لیتے ہیں، 2 دن میں لے لیتے ہیں. ہر رات کو بازار جانا، ہر رات بازار میں گزارنا، یہ پھر اجتناب، اس چیز سے اجتناب کیا جائے. خود بھی اجتناب کریں اور اپنی خیرہ، اپنے جو اہل خالہ ہیں، آپ کی جو بیگمات ہیں، آپ کی جو بہنیں ہیں، ان کو بھی اس چیز کی تلقین کی جائے کہ اتنی زیادہ بازار کے چکر نہ لگائے جائیں. 1 بار گئے، 2 بار گئے، زیادہ سے زیادہ 3 بار. میری بھی بیگم جاتی ہوگی، مگر 1 بار سوٹ لے لیا، 1 بار میچنگ لے لی، بس 2 بار 3 بار بس ختم. ہر رات کو بازار نکل جانا، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. عورتوں سے بھی بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. عورتیں دیکھیں، ہماری مائیں بہنیں الحمدللہ پاک ہے. میں اپنی ماں پر، اپنی بہن پر، اپنی بیوی پر، یا آپ کی ماں پر، آپ کی بہن پر، آپ کی بیوی کو الزام نہیں دے رہا. مگر جو بازار میں جو انسان گندی ہی نیت سے آیا، اس کی آنکھوں کے سامنے جو بھی آیا، چاہے وہ پھر آپ کی ماں ہو یا میری ماں ہو، آپ کی بہن ہو، میری بہن ہو، آپ کی بیوی ہو، میری بیوی ہو، وہ اس کی نگاہوں سے محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے کہتے ہیں بازاروں میں زیادہ جانے سے اجتناب کیا جائے. ضرورت پوری ہوگی بس ختم، ضرورت پوری ہوگی بس ختم. اس لیے پھر بازاروں کی طرف منہ نہ کیا جائے. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حبيب عاد مشتاقا إلينا، تفرقنا هنا وهنا التقينا، فما أحلى لياليه اتباع